میں بچپن میں نا ایک دفعہ مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے کے لیے بھیجا. ہماری یہ سڑک بن رہی تھی, مٹی تھی ساری حضرت, بارش برسی تھی. اللہ میں بڑا دیکھ کے چل رہا تھا لیکن وہ پاؤں پھسل گیا کہیں میرا اور میں گر گیا. بڑا میں نے کوشش کی کہ دہی کا برتن نہ گرے ہاتھ سے, لیکن وہ گر گیا میرے ہاتھ سے. اس سائڈ کو میں گرا, وہ جیسے برتن زمین پہ گرا وہ ڈھکن کھل گیا اور سارا دہی کیچڑ میں مل کے ضائع ہو گیا. خیر میں اٹھا اور وہاں وہ بی بی سی چونک جگہ کا نام ہے, کشمیر جنرل سٹور تب بھی تھا, اب بھی ہے. اس کے سامنے بیٹھ کے نہ رونے لگ پڑا کیونکہ ابو جی کی طبیعت بڑی سخت تھی ادھر. تو یہ تھا کہ گھر جاؤں گا تو ابو جی کو ان کوٹ پہنی ہے. میرے چاچا جی آ گئے, مجھے روتا دیکھ کے نہ آ کے کہتے ہیں سلیمان کیوں رون رہے ہیں؟ میں چاچا جی پیر تل کے آتے دہیں روڑ گیا تاں رون رہے ہیں. وہ کہنے لگے یار روڑنے والی شاہ ہی روڑ گئی, چل کار. میں چاچا جی کار نہیں جانا. کہنے لگے کیوں؟ میں ابو جی کو بڑی مار پڑی. کہنے لگے لے یار کو پلا 1 کلو دہیں پیچھے بھی اپنے پتر نوں مار دے. میں چاچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے, مار دہیں تو نہیں پہنی ہے, مار اس گل تو پہنی تیرا دھیان کتنے تھی. چاچا جی نے گارنٹی دی کہ پا کچھ نہیں کہے گا, چل تو میرے نال. میں چلا گیا. چاچا جی کی گارنٹی نہیں کام آئی اور میری اچھی خاصی سروس ہوئی ہے. 20-25 سال بعد میں یہ عبدالحکیم موٹر وے پہ تھا جو ملتان شریف کو جاتی ہے نا, سکھر کو جاتی ہے, کراچی کو جاتی ہے. سلمان خان صاحب تب میری گاڑی چلاتے تھے حضرت. وہ گاڑی چلا رہے ہیں, میں بیٹھا ہوں ساتھ. پتہ نہیں اللہ کی کرم نوازی کیسے ہوئی, وہ مجھے یہ بات یاد آ گئی اور پھر بات آگے چلی گئی اور میری آنکھوں سے نا آنسو آنا شروع ہو گئے. خان صاحب گھبرا گئے کیونکہ میری آنکھیں بند تھیں. انہیں سمجھا کہ حضرت ان کو پیڑ شیڑ ہون رہی ہے. انہوں نے گاڑی سائڈ تے لائی. جب گاڑی روکی تو میں نے آنکھیں کھول کے خان صاحب سے پوچھا خان جی کیوں گاڑی روکی؟ کہنے لگے حضرت آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. کی ہوا ہے؟ میں خان جی بس ایک گل یاد آئی, انہیں روا چھڑے. کہنے لگے کیا یاد آئی؟ میں نے ساری بات بتائی. تو خان صاحب کہتے ہیں حضرت دہیں بھی روڑ گیا, مار بھی پہ گئی, تو رون والی کیڑی گل ہے؟ میں خان جی رون والی گل ہے کہ 1 کلو دہیں روڑ کے ابو جی سامنے نہیں سی جایا جاندہ پیا کہ ابو جی نے پوچھنا ہے تیرا دھیان ہے. خان جی اتھے تے سارا کچھ روڑ چڑھے. کل اللہ پاک اور سونے پاک نبی دا سامنا کیویں کرنے جا کے, اور کرنا تے پتر ہے بھی نا. جیسے میں پھر کہوں گا سارا قصور آپ کا نہیں ہے, سٹیج کا بھی قصور ہے. ساڈا کام تانوں یہی دسنا سی حضرت, لیکن اسی کدی حضرت جی کوئی شعر اس طرح دا سنایا تاڑے کول قبر دا خوف کھو لیا حضرت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے. اور 3 بار فرمایا تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو. لیکن اسی یہ نہیں سنایا, اسی تانوں کو سنایا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا وانڈے کملی کالی. وہ گل مک گئی. وہ کہنے نے تیاری کرو تو میں کہنے تھی جو مرضی کرو انہوں نے آنا. وہ فرما رہے ہیں تیاری کرو اور میں کہنے نہیں جو مرضی کرو انہوں نے آنا ہے حضرت. اور ایسے کئی اشعار ہیں حضرت جو کسی بزرگ کی کیفیت تھی, اللہ رسول کی رحمت کا غلبہ تھا اس وقت, آپ نے لکھا. دیکھیں نا اگر آپ توجہ کریں ایک ہی شخصیت کے 2 شعر موجود ہیں. مثلا مثال کے طور پہ ایک جگہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ. ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری جگہ خود کہتے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے. بندہ ایک ہے شعر 2 ہیں کیونکہ اس وقت رحمت کا غلبہ ہے, اس وقت رجا کا غلبہ ہے, اور اس وقت خوف کا غلبہ, اور ایمان دونوں کے بیچ میں ہے. الایمان بین الخوف والرجا, ایمان دویاں دے وچ ٹرنا سی حضرت, نہ حضرت خوف اور نہ ہی وچ ٹرنا سی حضرت, دویاں نو لے کے ٹرنا سی. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے تو پتر آپ کو یہاں تک بھی سنا دیا جہنم میں کیا میرا, ہم نے تو آپ کو یہ بھی سنا دیا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. تو پھر ان چیزوں کا اثر تو ہوا نا. مسجدیں ویران ہیں, سنی اکثریت میں ہونے کے باوجود ایسے لگتا ہے اقلیت میں ہے. مسجدیں خالم خالی ہیں, مسجدیں
قلم خالی. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ، یہ کتابیں پڑھیں، شعروں کی بات نہیں میں کر رہا کوئی. حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئے، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا مولا مرتضیٰ، مولا مشکل کشا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سیدنا بلال، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم. پھر تابعین، بہت 9 جلدیں ہیں میرے خیال سے اس کی. اگر کبھی میسر آئے تو پڑھیے گا. بیان جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے یار. نہ بنو قریش سے ہیں، نہ بنو ہاشم سے ہیں، عرب کے کسی قبیلے سے تعلق نہیں ہے. کہاں سے؟ فارس. لیکن اتنے پسند آئے اللہ اور اللہ کے رسول کو، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سلمان میرے کر دیں چوہے، سلمان میری اہل بیت. اتنا پسند آئے اللہ اور اللہ کے رسول کو. فرمایا سلمان میری اہل، فرمایا جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، اور ان میں سے ایک نام حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. اتنے پسند آئے اللہ اور اللہ کے رسول. جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، میں تیمارداری کے لیے گیا. جب گیا نا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے. میں نے روتے دیکھ کے پوچھا، میں نے کہا سلمان کیوں رون رہے دے ہو؟ اللہ تعالیٰ صحت دے تو جی اس بیماری چ انتقال بھی ہو گیا تو چھوٹی گل ہے کہ نبی پاک نہ ملاقات ہوئے گی، جا کے رون کا نو ڈے دے. تو دوسری گل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. آؤ نا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ سے راضی تھے، آپ سے راضی. تو پھر رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد دنیا نہیں اکٹھی کرنے لگ جانا. دیکھو تو صحیح میرے گھر میں کتنی دنیا موجود ہے. اب فرماتے دیکھا تو پورے گھر میں صرف ایک بالٹی تھی، اس کے علاوہ. لیکن تقوی اتنا کہ وہ بالٹی کو بھی دنیا سمجھ رہے تھے کہ یہ بالٹی بھی میرے گھر میں. پتر بس یہ سوچیں، بس پتہ نہیں کدھر گئی ہیں ادھر. اور دیکھتے دیکھتے یہ سب کچھ ہوا. مجھے آج بھی اپنا بچپن یاد ہے. مجھے ادھر کا تو نہیں پتا کوئی بھی، لیکن پکی بات ہے ادھر سے ادھر کے حالات تب بھی بہتر ہی تھے. مغرب پڑھ کے نا بابے گھر نہیں جاتے تھے حضرت. 1992 93 94 55 میں نے خود اپنی بابے مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا. بابے فجر پڑھ کے گھر نہیں جاتے تھے حضرت، اشراق تک مسجد میں ٹھہرنا بابا میں. ہمارے حاجی عبد الحبیب صاحب ہوتے تھے. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں حاجی صاحب گھر نہیں جاندے ہیں مغرب پڑھ کے نا؟ تو مجھے آگے سے کہنے لگے حافظ جی بچپن دیکھ لیا، لڑکپن دیکھ لیا، جوانی دیکھ لی، شادی دیکھ لی، بیوی دیکھ لی، سورے دیکھ لیے، پیکے دیکھ لیے، بیٹے دیکھ لیے، بیٹیاں دیکھ لی، ان کی شادیاں دیکھ لی، آگے ان کے بچے دیکھ لیے. اب میں نے گھر کیا کرنا ہے؟ جو تھوڑا وقت رہ گیا ہے بس مجھے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے دیں. تب لوگوں کی یہ پتہ نہیں ہے ایک سے دم. اچھا میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی صاحب یہ پھر مغرب تو شاہ تک پڑھتے کی رہندے ہو؟ انہوں نے مجھے ڈھیروں نفل گنوا دیے. یہ 2 خاتمہ بالخیر دے، 2 مردیاں زبان تے کلمہ جاری ہون دے، 2 کور دی سختی دے، 2 کور دی تنگی دے، 2 کور دے نیرے دے، 2 منکر نکیر دے سوالاں دے جواباں چ آسانی دے، 2 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پہچانن دے، اور ڈھیروں نفل انہوں نے گنوا دیے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر شعر و شاعری نے ہم سے یہ سارے نفل، شعر و شاعری نے ہم سے یہ سارے نفل. پرسوں میں ایک محفل پہ گیا حضرت، تو نعت خان صاحب پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں شعر تھا. میں کور چ گیا تو میں منکر نکیرہ نے پوچھیا
تو میں انہوں نے اگو نعت سنا چھڑی. لو جی ایک شاعر کا تخیل ہمارا دین بن گیا. سامنے بیٹھے نے تو کیا لو ٹھیک ہے ہوں اسی بھی نعت سناواں گے. سنتے نے نعت حضرت. ایک شاعر کا تخیل, ایک شاعر کا تخیل. یہ نہیں کہ شاعر صاحب فوت ہو گئے تو کسی کے خواب میں آئے اور پھر انہوں نے کہا بھائی میں انہوں نے پوچھا تو میں انہوں نے. شاعر کا تخیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اب تیاری کریے, تیاری بے خوف ہو گئے حضرت. یہ اب کیڑا پڑھدا جے دو خاتمہ بالخیر دے, ان کیڑا نفل پڑھدا جے دو حضرت. حالا میں کل پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی, وہ حج کے حوالے سے نا میں پڑھ رہا تھا. وہ فرماتے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور میں نے ایک شخص کو غلاف کعبہ پکڑ کے نا چیختے ہوئے دیکھا, امان امان امان. کہتے ہیں میں نے کہا لے چنگا بندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. یہ تو جگہ ہی امن والی ہے. پتہ نہیں کیڑا امن پہ منگدا ہے, کیڑی امان پہ منگدا ہے. کیونکہ حضرت تب وہ اس قدر وہ نہیں تھا رش کہ بڑا اوپر سے چکر کاٹنا پڑے. نارمل لوگ ہوتے تھے حضرت. تو کہتے ہیں جلدی چکر لگ گیا, میں واپس آیا تو وہ پھر لگا ہوا تھا, امان امان امان. کہتے پھر میں گزر گیا. کہتے جب تیسرا چکر پورا ہوا نا تو وہ پھر لگا ہوا تھا, امان امان. کہتے میں نے جا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے نا غلاف سے میں نے کہا تو کیڑا امان پہ منگنا ہے, تو قرآن نہیں پڑھیا وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. یہ جگہ ہی امن والی, تو کیڑا امان پہ منگنا ہے. تو فرماتے اس نے تو میری جان نکال دی. مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت ہم 4 دوست تھے, ایک عیسائی ہو کے مرا, ایک یہودی ہو کے مرا, ایک مجوسی ہو کے مرا. میں اللہ کے گھر یہ امان مانگ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہی رہوں اور میں مسلمان ہی مروں. پتہ نہیں پتر کیڑے ویلے کیڑے گناہ دی وجہ نال گرفت ہو جائے. اور ہم جامعہ میں تھے, یہ میں اس کا جامعہ میں ہم پڑھ رہے تھے قبلہ سے, تو کو بندہ آ گیا, آ کے عرض کردہ حضور دوسرا دن نے ساڑا پرا منجیتے ہوئے تے کفیت جڑی نے اس کی یہ تھی تو دیکھی نہیں جاتی تھی, نہ جان نکلتی ہے نہ زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے. حضور آپ تشریف لے جائیں, ہو سکتا ہے آپ کرم نوازی کریں, آپ کے پڑھانے سے پڑھ لے اور اس کے لیے آسانی ہو جائے. آپ نے فرمایا منو پڑھا لندے جڑا نا تو پھر چلنے ہیں تیرے نال. وہ کلاس مکمل ہوئی, فرمان لگے آؤ بھائی چلیے اپنے مسلمان بران کلمہ پڑھائیے. چل ہم گئے, حضرت اس کو تلقین کریں کلمہ نہ پڑھے, باقی گفتگو کرے کلمہ نہ پڑھے. آخر آپ نے اس سے فرمایا کہ بھئی باقی تو گلنا کر لینا ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے. تو عرض کرتا ہے حضور جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری کریانے کی دکان ہے, تو میری دکان پہ وہ جو ترکڑی ہے نا اس کے بیچ میں جو کلی ہے نا, جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو ایسے لگتا ہے وہ کلی ادھر چھپ گئی ہے اور وہ کلی مجھے کلمہ پڑھنے ہیں. آپ نے فرمایا ساری زندگی پتہ نہیں اس کلی نال کنیاں ہیریاں پھیریاں کیتی ہیں. اس لیے تو آپ دیکھ نہیں رہے پتر کس قدر 2 نمبری ہے. وجہ کیا ہے, خوف ہی کوئی. اور میری ڈیوٹی تھی بچے, لیکن اسی کیڑے پاسے تانوں پہاڑیا, کدی کہنے ہیں جی اور کدی کہنے ہیں جی ہاں جی. اور نہ پتر انہاں شاعراں پیچھے نہ لگو بچے, قرآن شریف پڑھو, نبی علیہ السلام دے مبارک فرامین پڑھو, اپنے بزرگاں نو پڑھو بچے. میں پھر کہہ رہا ہوں حضرت کیفیت ہوتی ہے, کیفیت کبھی کوئی کیفیت ہے اور کبھی کوئی کیفیت. حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی حدیث پاک پڑھا رہے تھے, شاگرد بیٹھے ہیں سامنے, درس حدیث ہو رہا ہے, حدیث پاک آ گئی. نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا. یہ حدیث پڑھائی حضرت, مرید بیٹھے ہیں, شاگرد بیٹھے ہیں, فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا جنت میں ضرور جائے گا. رونے لگ پڑے, ہائے ہائے. اور
اور پھر سامنے جو مرید اور شاگرد بیٹھے تھے ان سے فرمانے لگے او بھائی تم میں سے کوئی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ حبیب اجمی کا آخری کلام یہی ہوگا؟ یہ مرید ہیں ان ذرا پیر صاحب دی بھی سن لو، یہ مرید ہیں حبیب اجمی رحمت اللہ، ان ذرا پیر صاحب دی بھی سنو، امام حسن بصری رحمت اللہ، ذرا انہوں دی بھی سنو، درس حدیث ہو رہا ہے۔ حدیث پاک مفہوم فرمایا ایک شخص کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکال کے جنت بھیجا جائے گا، اپنی سزا بھگت لے گا۔ 1000 سال کے بعد تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ حدیث پاک سنائی اور رونا شروع کر دیا، اور پھر جب کیفیت تھوڑی سنبھلی تو سامنے بیٹھوں سے کہنے لگے یار دعا کرو جنہوں 1000 سال بعد جہنم چو کٹ کے جنت چ بھیجا جائے گا میں ہوں۔ وجہ کیونکہ جنت میں جانا یقینی ہے، پاویں 1000 سال سڑ کے ہی جانا ہے، لیکن جنت میں جانا تو فرمایا دعا کرو بندہ میں، اس قدر وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ لیکن اسی سنا شیر دیکھو نا، ایک آیت میں اللہ 2 بار کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر اگو کی صرف ڈرو نہ، پھر کی کیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تو لیکن کتنے کھڑی ہے اس وقت اہل سنت حضرت، کتنے کھڑی ہے اہل سنت حضرت، مسجدہ خالم خالی نے باں پہیاں کر دیا نے مسجدہ، نمازی کوئی نہیں، اور کیونکہ ادھر کیمرہ لگا ہے، خطرناک ترین چیز ہے یہ، اور پھر اوپر سے جو کاٹنے بیٹھتے ہیں ظاہر غیر عالم ہے، یہ بھی نہیں پتہ لگتا بات کو کدھر سے رکھ کے کاٹے، چنگی بھلی بات کا فتنہ بنا ڈالتے ہیں۔ ظاہر میرا تعلق سیالکوٹ سٹی سے ہے، شہر کے بیچ حضرت، کئی جگہ حضرت اس طرح مساجد ہیں کہ ایک پاسے ایسی سنی ہیں تو دوسرے پاسے سڑک اتنے ہیں، ہمیں تھوڑے فرق نہ لی ہیں، ادھر اسیاں ادھر او نے، یا ادھر اسیاں ادھر۔ حضرت فجر دی نماز پڑھ کے نکلو، ساڑھے نمازی نکلن گے 7، ساڑھے نمازی نکلن گے 8، اور انہوں نے مسجداں جو ہیں نمازی نکل دیں جی جمعہ پڑھ کے بیان رہے۔ اس لیے بھائی جی تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے کلام کرتے ہوئے، 18 منٹ پہ میں نے کلام شروع کیا، 19 منٹ ہو گئے، تو پتر 1 گھنٹے سے میں کنا کو بول سکنا، میں تو جتنی کوشش کر سکتا تھا کی ہے، باقی تسی کو آپ دوڑ لاؤ سارے نال، نہیں تو حضرت جی کام اوکھا جائے کام۔ حضرت میں نے پھر کہنا ہم نے جھنجھوڑنا چھوڑ دیا، ہم نے جگانا چھوڑ دیا، باقی تو پتر ساڑھے کر رہ کی گیا ہے۔ یہ تو کبھی 97 98 میں نا یہ کلام تھا ہمارے اسٹیجوں پہ حضرت، پھر یہ کلام ویلوں کے نیچے دب گیا حضرت۔ کبھی ہمارے اسٹیجوں پہ یہ پڑھا جاتا تھا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ پھر یہ کلام ان نوٹوں کے نیچے کہیں ہونتے جناب، کوئی عاشق رسول، کوئی عاشق مدینہ تھے، کوئی اسے پتہ نہیں کی تھے اور ایک پتہ نہیں کی۔ اللہ حضرت کبھی ہم پہ وہ زمانہ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہم سے اتنے راضی تھے کہ خواب میں نہیں حالت بیداری میں 92 بار آپ نے ہمیں اپنا جلوہ دکھایا۔ کبھی ہم پہ وہ وقت بھی تھا کہ ہم ہند کے کسی جنگل میں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام حالت بیداری میں ہمارا قرآن کریم سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ کبھی ہم پہ وہ دن بھی تھے کہ حدیث پاک روایت درایت، ٹھیک ہے جی، جو راوی ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے، نہیں اس کو سمجھ آ رہی، اس حدیث پاک کو کس درجے میں رکھیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں لگ رہا، تو پھر وہ بھی وقت تھا
کہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محدثین نے حاضر ہونا اور آ کے عرض کرنا ذرا نبی پاک کو پوچھ کے تو دسو حدیث پاک انہوں دی ہے کہ نہیں ہے. کبھی ہم پہ وہ وقت ویلا بھی تھا، کبھی ہم پہ وہ وقت بھی تھا کہ ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا اور ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک جناب میں سلام عرض کرنا. آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا، پوری مسجد نبوی شریف نے اس جواب کو سننا.